پاکستان مسلم لیگ نون ہماری فیوریٹ جماعت ہے. ظاہر ہے اس وقت حکومتی پارٹی ہے, پنجاب کے اندر حکومت ہے, وفاق کے اندر حکومت ہے. اس کے اندر جب معاملات اس نہج پہ پہنچتے ہیں تو میں بات کرنا پھر مجبوری ہے, کیا کریں. حالیہ دنوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا ناظرین, جاوید لطیف صاحب نے ایک آؤٹ آف دا بلو ایک بہت بڑا الزام لگا دیا جو الیکشن کے اوپر. انہوں نے کہا جناب میرا جو حلقہ ہے شیخو پورہ, جو حسن ایوب کے کان میں 70 کروڑ کی بات کی, ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جب بیٹھے تو 90 کروڑ کی بات کر دی. وہ کیا فرمایا تھا انہوں نے سنیے. پیسہ چلا الیکشن میں, پیسہ چلا نہیں, میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں, 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شیخو پورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں, فگر ہی دے دیں, کروڑوں کا, کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہیں کروڑوں. اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شیخو پورہ ضلع کو نہ دیں, صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شیخو پورہ پیرس بن جائے. 30 کروڑ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار, 40 نو 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. بالکل انہوں نے 90 کروڑ کی بات کی. رانا سنالو صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی پنجاب کی حد تک پریزیڈنٹ ہیں, جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہیں, وہ انقلابی اپنے آپ کو کہتے ہیں, بڑا قریب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی اور پنجاب کی چیف منسٹر مریم صاحبہ کے, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ان کا جواب سنیے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ پیسے بھی لگے ہیں جتوانے میں, ہروانے میں. جاوید لطیف صاحب میرے بھائی ہیں لیکن وہ غلط کہتے ہیں, وہ زیادتی کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنے الیکشن رزلٹ یا اپنے پہ یقین ہے نا, مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں. ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں, رانا تنویر کیوں جیت گیا. اگر رانا تنویر ہار جاتا نا تو جاوید لطیف صاحب اس وقت انتہائی پرسکون ہوتے. ان کا جو درد ہے نا, مشکل ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں. اب انہوں نے 90 کروڑ کو یار بات کرنے والی کرو, 90 کروڑ کی بات کر دی انہوں نے. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, اپنے قائد کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کی. جناب اعلیٰ, جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے پھر آپ کے قائد کا بھی ہم حلقہ کھول دیں گے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ, میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو, تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے. مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کی بھی نفی کی, تردید کی اس بیان کی جو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں فلانا حلقہ کھولیں اور فلانا حلقہ کھولیں. ایک اور وہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا, وہ کہتے ہیں میرے حلقہ کھولنے کا, وہ کہتے ہیں کہ تیرا کھولے ایسے پھر میاں صاحب کا بھی کھول لیں گے. نا یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ کس نے کہا انہیں؟ اگر کسی نے کہا تو ہمیں بتائیں نا, پہلے میاں صاحب کو بتائیں کہ جی مجھے فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نے کہا ہے, یا وہ کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے. گزشتہ رات میں دیکھ رہا تھا ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جاوید لطیف صاحب اپیئر ہوئے اور انہوں نے جناب اعلیٰ نے کہا جی رانا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں نے تو ان کے سامنے نہ صرف ثبوت رکھے, پتہ نہیں فون پہ بات بھی کی. سنیے کیا فرما رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے پہلے بھی مسلم لیگ کے 2 لوگوں نے جو فرمائشی پروگرام کیے, رانا صاحب نے فرمائشی پروگرام کیا. یس بالکل, یہ فرمائشی پروگرام ہے, اور رانا صاحب اور یہ فرمائشی پروگرام انہی کے کہنے پہ ہوا ہے جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. میں نے کچھ ثبوت دیے ہیں. کس کو؟ جن کو دینے چاہیے تھے. 15-20 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب سے میری پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ. اچھا. اور میں نے آن اوتھ کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور مجھے ہروایا گیا ہے, میرے پہ کراس لگایا گیا ہے, یہ میرے پاس ثبوت ہیں. مگر ثناءاللہ صاحب کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے, جبکہ میری بات ہو چکی. لگتا ہے جاوید لطیف صاحب کافی جو غصے میں تھے, انہوں نے اسی انٹرویو کے دوران بتایا کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب ان کا جو پارٹی کے اندر جو لے کے آئے تھے, جو ان کی حیثیت تھی اور یہ باتیں کر رہے ہیں, ان کی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اچھی خاصی سخت تنقید بھی کی انہوں نے. رانا ثناءاللہ صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ پھر ریزائن کر دینا چاہیے
کوٹ کر رہے تھے رانا تنویر صاحب کو. میں اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ کہوں کہ چودھری شیر علی صاحب جو ہیں وہ آپ کو جماعت میں لائے, آپ کو گود میں کھلایا اور آپ نے کیا کیا. میں تو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے, جو ہم بیانیے پہ لڑ رہے تھے, جو ہم اینٹی ایک جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ووٹ نہیں اس وجہ سے پڑا 2024 میں, اس وقت تو اسی بیانیے پہ ہم ووٹ مانگ رہے تھے. تو فیصل آباد سارا کیوں ہار گیا تھا؟ پھر آپ کو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ایک سیکنڈ, اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا ڈسٹرکٹ کا بھی تو میں ریزائن کرتا. چودھری غلام حسین صاحب, لاہور میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ زیادہ آپ کو پتا ہے وہیں پہ یہ سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران پائے جاتے ہیں. لڑائی ہے کیا؟ کیونکہ ہمارے تاحیات قائد تو کل رات سے وہ پتا چلا چین چلے گئے ہیں 5 دنوں کے لیے. اب وہ چین سے واپس آئیں گے تو پھر شاید اس ایشو کے اوپر کوئی بات کریں. وہ چلتے ہو تو چین کو چلیے, لیکن ایشو کیا ہے ذرا تفصیل سے ہم آپ سے سننا چاہیں گے. نہیں, ایشو تو یہ ہے کہ وہ جو جیت گئے ہیں وہ ہارے ہوئے تھے رات کو, تو صبح ان کو جتوا دیا گیا. تو اس حد تک تو رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لال لگے سر, انہوں نے جتواجتا جیسے ساڈا کی قصور تھی. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ فضل الرحمان صاحب کے بیانات کو اور دوسروں کے بیانات کو ملا کے پڑھیں تو ایسی گمبھیر صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کی یعنی مسلسل یہ ملک کے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. ویسے تو ان سارے دھونے دھل گئے نے, تمہیں خوشی دیا نال لڈیاں پانی چاہیے, بھنگڑے پانے چاہیے نے. جڑا ٹرن آؤٹ 8 فروری نہیں سی ہویا, 21 فروری لوگ نکلا نے وڈی تعداد سے, تو بہت مبارک. اب چھوڑے آگے بڑھیں, اگر کسی نے انکوائری کرنی تو کریں کہ پنجاب میں 23 ارب روپیہ جو بانٹا گیا ہے یا اور جس پر نواز شریف ایک دن پریس کانفرنس کرنے والے تھے اس دن نہیں کی, کسی اور دن کریں گے. میں ان کو جانتا ہوں, جب وہ وزیر بنے تھے 25 اپریل 1981 اس وقت سے لے کے انہوں نے بات کوئی نہیں آنا. ہی از گوئنگ ٹو سے واٹ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو سے. تو بات یہ ہے کہ بہت گمبھیر ہے یہ, اور یہ بڑھتا جائے گا بگاڑ. تو چودھری صاحب آپ یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ مریم صاحبہ جب سے آئی ہیں پنجاب کو انہوں نے بڑا فعال کیا ہے, پنجاب کی جو انتظامی مشینری ہے اس کو بڑا فعال کیا ہے. وہاں پہ دیکھا سستی روٹی اسکیم, موٹر بائکس بانٹ رہے ہیں, صفائی ستھرائی, ابھی پلاسٹک جو ہے اس کے اوپر بین لگانے کے وجہ سے جو پولیتھین ہے اور جو کافی جو صحت کے خلاف ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے لوگوں نے ان کی کارکردگی کو بھی سراہا ہو. ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 100 ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ 150 ਵੋਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ. ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. अब इस मामले को छोड़ें, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड दीज मैटर्स, और उन्होंने करना ही करना है. आप जिस दिन उस रात मैंने कहा था ना आप बेहोश हो जाएंगे, तो फिर अगले दिन आपके साथ हुआ तो ऐसा ही था. लेकिन तुसी भी माफ करना, कसम खादी है बड़े ढीठ हैं, बेहोश मैं नहीं कहता. अच्छा